8 اپریل 2026 کی وہ طویل، بوجھل اور اعصاب شکن رات جب پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ کے نقشے پر جمی ہوئی تھیں۔ پشاور کے قدیم کوچوں سے لے کر نیو یارک کے جدید شاہراہوں تک ہر آنکھ ٹی وی سکرین اور موبائل فونز پر آنے والے نوٹیفیکیشنز پر لگی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب انسانیت نے ایک بار پھر خود کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑا پایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائنز ریت کی گھڑی کی طرح ختم ہو رہی تھی، اور تہران سے آنے والی سخت بیانات نے فضا کو مزید اداس کر دیا تھا۔ لوگ خوف زدہ تھے کہ کیا اگلا سورج ایک نئی عالمی جنگ کی خوشخبری لے کر آئے گا۔ پیٹرول پمپوں پر کلومیٹرز لمبی قطاریں، بین الاقوامی ایئر لائنز کی بڑے پیمانے پر منسوخی اور عالمی سٹاک مارکیٹ کا کریش ہونا، یہ سب اس آنے والی تباہی کے واضح اشارے تھے جسے بظاہر کوئی بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اس گھٹن زدہ اور مایوس کن ماحول میں اسلام آباد کی اسمبلی سے امن کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہ کہانی ہے اسلام آباد اکارڈ کی، جس نے ثابت کیا کہ جب بڑی عالمی طاقتیں آپس میں ٹکرانے لگیں تو ایک بااعتماد اور تصویراتی پل ہی دنیا کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ اس بحران کی اصل سنگینی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2026 کے ابتدائی مہینوں کے پیچیدہ عالمی منظر نامے کو دیکھنا ہوگا۔ امریکہ فرسٹ پالیسی اور سخت گیر یک طرفہ فیصلوں نے بین الاقوامی قوانین کے پرانے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف ایران نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی علاقائی خود مختاری پر اب کسی صورت بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جب امریکی بحری بیڑے اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھے تو ایرانی پاسداران انقلاب نے اسے براہ راست جنگ کا اعلان قرار دیتے ہوئے اسٹریٹ کو بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسٹریٹ آف ہارموز، جہاں سے دنیا کی 20% سے زیادہ توانائی گزرتی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جاتی تو اس کا مطلب تھا پوری دنیا کی معیشت کا تباہ و برباد ہو جانا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں پہلے ہی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی تھیں، مہنگائی کا طوفان دستک دے رہا تھا اور کراچی سے لاہور تک کی پروازیں بند ہو رہی تھیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان گفتگو کا کوئی براہ راست راستہ نہیں بچا تھا اور عالمی ادارے محض بے بس تماشائی بن چکے تھے۔ ایسے نازک ترین موڑ پر پاکستان نے وہ تاریخی کردار ادا کیا جس کی مثال جدید امبیسی کاری میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ کامیابی محض کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان کی دہائیوں پر محیط تصویراتی محنت اور متوازن خارجہ پالیسی کا ثمر تھا۔ پاکستان اس وقت دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس کے پاس امریکہ کے ساتھ پرانی فوجی شرکت داری اور تصویراتی تعلقات بھی تھے، اور ایران کے ساتھ گہرے برادرانہ ثقافتی اور جغرافیائی رشتے بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں 8 اپریل کی وہ رات خاموش نہیں تھی، وہاں بجلی کی سی تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مسلسل ہاٹ لائن پر رابطے میں تھے، تو دوسری طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران کے عسکری قیادات کو جنگ کے خوفناک علاقائی نقصانات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد کارڈ نامی وہ 14 نکاتی خفیہ دستاویز جو الیکٹرانک ذرائع سے دونوں دارالحکومتوں کو بیک وقت بھیجی گئی، محض ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ یہ عالمی بقا کا ایک جماعی نقشہ تھا۔ اس میں تجاویز دی گئی کہ ایران فوری طور پر اسٹریٹ آف ہارموز کو بین الاقوامی تجارت کے لیے محفوظ قرار دے دے، اور اس کے بدلے میں امریکہ اپنے حملے کا فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے متعلق کر کے مذاکرات کے میز پر آئے۔ یہ پاکستان کا وہ بیک چینل تھا جس کی کامیابی پر آج پوری دنیا حیران ہے۔ اس سفارتکاری کی اہمیت اس لیے بھی دو چند ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا خطہ ابھی 1 سال پہلے 2025 میں ہونے والے آپریشن صدور کے تلخ تجربات سے گزر چکا تھا۔ اس مختصر مگر شدید تنازع نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جدید جنگ اب ہفتوں یا مہینوں پر نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں ہونے والے آپریشن اور ڈرون حملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پاکستان کی قیادت بخوبی جانتی تھی کہ اگر اس بار ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست جنگ چھڑ گئی تو اس کی تپش سے نہ صرف مشرقی وسطیٰ بلکہ پورا جنوبی ایشیا جلس جائے گا۔ لہٰذا پاکستان نے اسلام آباد اکارڈ کے ذریعے ایک ایسا درمیانی راہ نکالا جس میں دونوں فریقین کی انا اور مفادات بھی محفوظ رہے اور عالمی امن کا دیا بھی جلتا رہا۔ 8 اپریل کی صبح جب صدر ٹرمپ نے اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں یہ تاریخی جملہ لکھا کہ وہ اسلام آباد کی قیادت کی مخلصانہ درخواست اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیش کردہ سیکیورٹی فریم ورک پر حملہ معطل کر رہے ہیں، تو اقوام عمل نے سکھ کا سانس لیا۔ آج مئی 2026 میں دنیا پاکستان کو ایک بالکل نئے اور معتبر زاویے سے دیکھ رہی ہے۔
पाकिस्तान अब सिर्फ महज माशी मुश्किलात का शिकार कोई आम मुल्क नहीं रहा, बल्कि इसे आलमी सियासत में एक नागुज़ेर जियोपॉलिटिकल असासा तस्लीम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को शुरू होने वाले मुज़ाकरात, जिन्हें अब आलमी मीडिया इस्लामाबाद प्रेस का नाम दे रहा है, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान बड़े आलमी ब्लॉक्स के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखने वाली ताकत बन चुका है। जहां एक तरफ हम चीन के साथ सी पैक जैसे अजीम उल शान मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारी सिक्योरिटी शिरकतदारी और ईरान के साथ हमारे गहरे बरादराना राब्ते हमारी असल तस्वीराती ताकत है। ये सफारतकारी का वो डीप सीक मूवमेंट है जहां पाकिस्तान ने साबित किया कि एक मिडल पावर भी अगर चाहे तो आलमी सियासत का रुख मोड़ सकती है और सुपर पावर्स को जंग से रोक सकती है। नाज़रीन, ये कामयाबी हमें 2026 के उन आलमी रुझानात की तरफ ले जाती है जहां असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट यानी अपने मौक़िफ़ पर डट जाना और दूसरों को जगह देना और मिलकर आगे बढ़ना ही बका का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने 8 अप्रैल की इस सियारात को अपनी हिकमत अमली से रोशन करके दिखा दिया। ये महज एक सफारती फतह नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की इस नई शनाख्त का आगाज है जहां हम तारीख के पुराने किस्सों और माजी की तलखियों से निकलकर मुस्तकबिल के मेयार बन रहे हैं। 2026 की ये नई दुनिया हमें मसनूई ज़हानत, सेमीकंडक्टर्स की जंग और खलाई टेक्नोलॉजी के मेयार के दरपेश हैं। वहाँ सिर्फ वही मुल्क सरखू कर सकता है दूसरों के दरमियान पुल बनने की सलाहियत रखता हो। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो ये सलाहियत रखता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस नई पहचान के साथ नई और भारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस्लामाबाद अकार्ड ने हमें एक सुनहरी मौका फराहम किया है कि हम खुद को दुनिया के सामने एक जिम्मेदार, पुरअमन और तस्वीराती तौर पर मजबूत रियासत के तौर मनवाएं। अब ये हम पर है कि हम इसे सफारती सरमाए को अपने मुल्क की अंदरूनी खुशहाली, माशी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी की तरक्की में कैसे बदलते हैं। क्यूरियस माइंड्स के लिए आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि असल ताकत सिर्फ एटमी हथियार या जदीद टेक्नोलॉजी में नहीं होती, बल्कि वो इस सियासी दानिशमंदी और बसीरत में होती है जो बदतरीन दुश्मनों को भी एक मेज पर बैठकर मुकालमे पर मजबूर कर दे। जैसा कि आज हम 2026 के इस बदलते हुए मंजर को देख रहे हैं, हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने में अहम किरदार अदा किया। सफर मुश्किल जरूर था, लेकिन इसने साबित किया कि इस्लामाबाद की आवाज अब आलमी ऐवानों में एक फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर चुकी है। अपनी सोच को वसी रखें, हकायक पर नजर जमाए रखें और बदलती हुई दुनिया के इन नए पहलुओं को समझते रहें, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और इस अजीम तब्दीली के मरकज में अब पाकिस्तान की गूंज पूरी कुव्वत के साथ सुनाई दे रही है। क्यूरियस माइंड से फिलहाल इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।